العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم۔ آج 12 ربیع الاول شریف 1445 ہجری کی 12ویں شب ہے اور پوری دنیا میں یہ حال ہے کہ کہنے والے نے پکار کر کہا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے۔ اور نثار تیری چہل پہل پر پوری دنیا میں چہل پہل مچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے ربیع الاول تیری چہل پہل پہ تو ہزاروں عید قربان، ہزاروں عید قربان، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی خوشی منانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ آج اتنے دنوں سے ہم جو بات کر رہے تھے، خاص کر کے وحی اور قرآن شریف میں کس طرح سے نازل ہوا، کس طرح سے جمع ہوا، اسی میں ہمارا کافی بیان نکل گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے ذریعے حکم فرما کر مومنوں کو بارگاہ رسالت کے آداب سکھائیں، 2-3 نشستیں ہماری اس میں گزری۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جن کی ہم اتنی باتیں کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے امام نے سکھایا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ایسے کی اپنی عادت کیجیے۔ اور کہا کہ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ جب ہم یا رسول اللہ بولتے ہیں، یا نبی سلام علیک بولتے ہیں، تو کئی بے دینوں کے دل یہ جل اٹھتے ہیں، ان کے چہرے سے وہ نحوست اور لعنت ہمیں نظر آتی ہے، ایسے ان کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں۔ امام نے مزاج دیا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ان کو دیکھ کر اور ہمیں وہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی کہ آج انشاءاللہ وہ نبی رحمت رؤوف و رحیم کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے دکھتے تھے، اس کے بارے میں کچھ بات ہو جائے کہ آپ کا کیسا وہ ظاہری طور پر کیسے تھے۔ اس میں تو آپ کے اخلاق اور آپ کی خوبیاں اور بہت ساری آپ کے وہ چیزیں آتی ہیں، لیکن ظاہری طور پر آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کا جسم مبارک کے بارے میں مختصر سی یہ جو چند منٹ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اسی میں کچھ باتیں ہی ہو سکیں گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک کے بارے میں۔ جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت میں حاضری دی اور یہ خدمت کرتے رہے،
جب چھوٹے تھے ان کی ماں چھوڑ گئی تھی ان کے پاس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور کے بارے میں کہ ما مسستو حریرن ولا دباجن الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میں نے کوئی بھی ریشم اور دباج، جو یہ بھی قسم ہے، کوئی بھی ریشم کتنا ملائم ہوتا ہے نا. فرماتے ہیں کہ ما مسستو حریرم ولا دباجن، میں نے کوئی بھی ریشم اور کوئی بھی دباج نبی کریم رؤوف الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے نرم نہیں چھوا. آپ کی ہتھیلی مبارک اتنی نرم تھی کہ اس کے بارے میں فرماتے ما مسستو حریرم ولا دباجن الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں ما شممتو ریحن او عرفن من اطیب من ریحی او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کوئی بھی پاکیزہ اور خوشبو، حضور کی خوشبو سے زیادہ میں نے خوشبودار نہیں سونگا. حضور کی خوشبو کا عالم یہ تھا. آپ کی ریح مبارک، یہ جو خوشبو آتی تھی وہ اتنی پاکیزہ اور اتنا معطر ہوتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی میں نے عطر اور کوئی خوشبو عمدہ سے عمدہ لے لو، ایسی نہیں ہم نے پائی جو خوشبو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں آ جا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں ہم بات کریں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا، یوں عالم تھے یہودیوں کے، ان کو یہ تو خبر تھی، سارے یہودیوں کو خبر تھی، خاص کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کو تو یہ بات خبر تھی ہی کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، بلکہ وہ اتنے صدیوں پہلے ان کو اس بات کی خبر تھی کہ اس نبی کے انتظار میں ہی مدینہ شریف آ کے یہ لوگ ٹھہر گئے تھے کہ جب یہ ہجرت کا مقام یہ ہوگا، جب یہاں پہ تشریف لائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. تو اتنا ان کو یہ خبر تھی. لیکن یہ وہی ہے یا کوئی غلط آدمی دعویٰ کر رہا ہے اپنا نبی آخر الزماں کا، تو وہ کیا عالم اپنے حساب سے چیک کریں گے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے بڑے عالم تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینے میں تشریف آئے، اور جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو عرفت کہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہ میں دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. چہرے سے ہی حقانیت ٹپک رہی ہے. حضور تو حضور ہیں. آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، سچی محبت کرتا ہو اور حضور کے طریقے پہ چلتا ہو، آپ کی شریعت اور سنت پر سختی سے، پابندی سے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی عمل کرتا ہو، آج اس کے چہرے کو بھی دیکھ کر ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا. ظاہری طور جو بھی حضور، تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کے چہرے کا تو حال کیا ہوگا. اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے جو بات حضور سے پہلی مرتبہ ہی سنی وہ یہ تھی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا الصیام واطعموا الطعام وصلوا فی اللیل والناس نیام وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. کہ جو سب سے پہلے میں نے حضور سے وہ بات سنی، جو میں یہی تو چیک کرنے گئے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور دیکھ کر تو پہچان گئے کہ یہ کوئی غلط اور جھوٹا آدمی ہو نہیں سکتا.
ان وجہہ لیس بوجہ کذاب وجہ کذاب، یہ جھوٹا آدمی کا چہرہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور جو سب سے پہلی میں نے حضور سے بات سنی وہ یہ تھا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ پھر فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر فرمایا صلوا الصلاۃ فی اللیل والناس نیام، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں اس وقت تم اللہ کی نماز پڑھو۔ اور پھر کیا فرمایا وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، اور یہ کرو اور پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسی پیاری باتیں سنی، حضرت عبداللہ بن سلام پہچان گئے کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہے، ایمان لے آئے اور پھر وہ پورا واقعہ ہے۔ تو یہ چہرے سے یہ بات یہاں تک آئی، اور اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے دکھتے تھے، تو فرماتے ہیں لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ آپ بہت زیادہ لمبے بھی نہیں دکھتے تھے کہ دیکھنے میں بدصورت لگے، اور بہت یہ جو چھوٹا قد ہوتا ہے، ٹھنگنا قد ہوتا ہے، آپ ایسے بھی نہیں تھے۔ آپ کی یہ خصوصیات میں سے تھا کہ آپ اگرچہ تھوڑے وہ درمیانہ قد کے تھے، لیکن آپ کے خصوصیت میں سے تھا کہ آپ جس قوم میں بھی، جس جماعت میں بھی بیٹھتے یا کھڑے رہتے، ان تمام میں آپ بلند نظر آیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ لمبا ہو، ایوریج سے زیادہ لمبا ہو، یا بالکل ٹھنگنا پست قد ہو، یہ دونوں دکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ لیکن حضور کی یہ تھی کہ آپ بالکل درمیانہ قد والے تھے، اور پھر آپ کے بال مبارک کا حال کیا تھا کہ بالکل وہ گھنگری والے، وہ پیچیدہ بال بھی نہیں تھے، اور بالکل سیدھے کھڑے بال بھی نہیں تھے۔ اور آپ کے آنکھ مبارک میں یہ اس طرح سے تھا سفیدی ایک دم، اور اس میں سرخ ڈورے وہ نظر آیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی آنکھیں سرمگی تھی۔ سرمگی یعنی کہ جیسے سرما لگاتے ہیں وہ دکھتی ہیں آنکھیں، یہ بغیر سرمے کے اس طرح کی اس میں جھلک نظر آتی تھی، وہ سرمگی آنکھیں بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، کیا بیان کریں ہیں، یہاں پہ تو سب آدمی فدا کر دیتا ہے دیکھ کر۔ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، کسی اور کی شکل میں آ سکتا ہے، آ کے آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے، کسی کی بزرگ کی شکل میں آ سکتا ہے، کسی کی بھی آ سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مجھے دیکھا سے مطلب کیا ہے؟ مجھے دیکھا سے مطلب یہ ہے جو حضور جیسے دکھتے تھے ظاہری طور پر ایسا دکھے۔ اور آپ کیسے دکھتے تھے ان کے بارے میں یہ علماء کرام نے، محدثین نے حدیثیں جمع کی ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ شکل و صورت میں حضور کو دیکھتا ہے تو پھر اس نے رسول اللہ کو ہی دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے بال مبارک کا حال کیا تھا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہوا، تو آپ کی داڑھی میں یہ 20 بال بھی سفید نہیں تھے، اس سے بھی کم، 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ چلتے کیسے تھے؟ آپ اس طرح سے چلتے تھے، آپ کی سپیڈ بہت زیادہ تیز نہیں تھی اور بہت کم سست چال بھی نہیں تھی۔ بہت تیز چلتا ہے یہ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور بہت سست آدمی چلتا ہے دھیمے دھیمے بالکل، وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کی خصوصیات میں سے یہ تھا کہ آپ جب بھی چلتے صحابہ کرام آپ کے ساتھ چلنے میں ان کو دوڑنا پڑتا، آپ کی رفتار کو وہ پکڑ نہیں سکتے تھے،
حالانکہ آپ درمیانہ چال چلتے تھے، لیکن زمین کو آپ کے لیے سموٹ دیا جاتا، زمین کا ٹکڑا دوڑ کے سامنے سے آتا، حضور یہاں پہ قدم رکھے، ہمارے پہ قدم رکھے، ہمارے پہ قدم رکھے، سامنے سے دوڑتا، زمین سمیٹ کر ہوئی دوڑتی دوڑتی آتی، بولے حضور مجھ پر قدم شریف رکھے، مجھے قدم شریف رکھے۔ اس کے بارے میں امام نے کہا کہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور آپ کیسے چلا کرتے تھے؟ آپ اس طرح سے چلتے تھے جیسے ڈھلان سے آدمی اترتا ہے اور اس کی جو چال ہوتی ہے اس طرح سے یہ چلا کرتے تھے۔ اور آپ کی جو سنت، اس کے بارے میں مجھے ایک علماء کا قول یاد آیا کہ جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف کو پڑھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اسی طرح سے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، کیونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا تمام کے تمام سنت اور رسول پاک کی سنت کو ادا کرنے والا تھا۔ آپ اسی طرح سے چلتے تھے جو ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے یہ نظر آتا ہے کہ دیکھ کر وہ حدیثیں یاد آتی ہیں کہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضور ایسے چلتے تھے اور ایسے گفتگو فرماتے تھے۔ گفتگو فرمانے کا انداز، اس کے بارے میں امام نے کیا کہا؟ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، زبان تو ہر کسی کو ملی ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے کلام پہ قربان جاؤں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عد العاد لأحشاہ، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو اتنا فصاحت کے ساتھ اور اتنا آہستہ آہستہ گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شخص آپ کے جو بھی جملہ بولا ہے اس کے کلمات یا ان کے الفاظ یا ان کے حروف گننا چاہتا تو وہ گن لیتا، اور اہم گفتگو ہوتی تو اتنا 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے اور اس طرح سے آہستہ آہستہ گفتگو فرماتے کہ سننے والا اس کو یاد کر لیتا اور بات دل میں جم جاتی۔ یہ آپ کے طریقے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایسی تو کتنی کیا باتیں بیان کریں حضور کے بارے میں اور کیا کہیں۔ اس کے بارے میں جو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا نعت لکھی، صحابی رسول ہیں، انہوں نے کیا حضور کے بارے میں نعت لکھی، وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یہی کہا کہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، یہ کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اب اگلے زمانے والے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا نعت بیان کر رہے ہیں اور حضور کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ احسن منک، آپ سے زیادہ خوبصورت، لم تر قط عینی، میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ قطو یہ ماضی میں ہمیشہ کے لیے نفی کے لیے آتا ہے کہ قطو کبھی یہ ہوا ہی نہیں، اس کے لیے پیچھے قطو لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل،
لم تلد النساء. پہلے کیا کہا؟ آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. پھر آگے فرما دیکھے گا کیسے؟ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی عورت نے ابھی تک جنا ہی نہیں اتنا خوبصورت، تو پھر کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ خلقت مبرًا من کل عیب. یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو اس طرح سے پیدا کیا گیا کہ آپ میں کوئی بھی عیب ہی نہیں ہے، کوئی بھی عیب ہی نہیں. یہاں تک کہ آپ کا وخان اور آپ کی تعریف کرنا آدمی شروع کرے، آپ کی ثنا اور نعت شروع کرے، اور کرتے کرتے یہ پوری ہو جائے، انتہا تک پہنچ جائے، یہ بھی ایک عیب ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. یا رسول اللہ، آپ کی تو وصف ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں، آپ کی جو مدح ہے، آپ کی جو نعت ہے، وہ تو ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے. کرتے جاؤ، نعتیں پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، سناتے جاؤ، تمہاری زندگی ختم. سارے صحابہ کرام محمد رسول اللہ کہتے کہتے دنیا سے تشریف لے گئے. تابعین آئے لاکھوں کی تعداد میں، وہ بھی رسول اللہ کہتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، لوگوں کو حضور کے بارے میں بتاتے ہوئے، مشرکوں اور کفاروں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے، دامن اسلام سے وابستہ کرتے ہوئے. تابعین بھی چلے گئے، تبع تابعین آ گئے، وہ بھی یہی کام کرتے رہے، وہ بھی چلے گئے، ائمہ مجتہدین آئے، وہ بھی یہی کرتے رہے. اب یہاں تک ابھی تک ہم دیکھتے ہیں اسلام ہے کیا، یہ ایمان ہے کیا؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور حضور مفتی اعظم ہند نے کہا اگر فرشتے قبر میں آ کر مجھے پوچھیں گے تو کیا ہوگا جواب؟ تو کہتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. تو یہ زندگیاں ختم ہو گئی. اعلیٰ حضرت کے پکار اٹھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. اور پھر کہاں کہہ لے گی سب کچھ. ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. حسان بن ثابت کیا عرض کر رہے ہیں؟ احسن منک لم تر قط عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عیب. ہر عیب سے آپ کو پیدا فرمایا گیا. اور پھر کہاں کَأَنَّكَ گویا کہ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ کو گویا کہ ایسے پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے. صحابی یہ کہتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے کہ کوئی بھی عیب کوئی نقص ہو ہی نہیں، ایسا پیدا کیا گیا. تو صحابی کی بات مانو اور صحابیوں سے عقیدہ اختیار کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو. ادھر ادھر کی باتیں سنو گے تو پتہ نہیں حضور میں کیسی کیسی باتیں. اور جس کو اللہ نے بغیر عیب کے پیدا کیا، اس میں یہ لوگ عیب نکال رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر اس کے بعد امام بصیری کی بات بھی سنو. امام بصیری قصید بردہ شریف میں فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں حضور کے بارے میں؟ منزہ عن شریک محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، کہ آپ کی جو خوبیاں ہیں، آپ کی جو خصلتیں ہیں، آپ کے جو اعلیٰ
اخلاق ہیں وہ اس میں کسی اور کو شراکت نہیں. آپ جیسا کوئی نہیں, آپ بے مثل اور بے مثال ہے. یہیں سے پھر ہوتے ہوئے ہم اعلیٰ حضرت کرتے ہیں تو کسی کو لگتا ہے کہ یہ بات میں یہ کیا کہتے ہیں, وہ تو 14ویں صدی میں آئے تھے, اس سے پہلے کیا کچھ نہیں تھا. ہم کہتے ہیں میرے بھائی پہلے تھا, لیکن تو بخاری پڑھ نہیں سکتا, تو مسلم پڑھ نہیں سکتا, تو ابن ماجہ ابو داؤد پڑھ نہیں سکتا, تو ائمہ مجتہدین کی کتابیں پڑھ نہیں سکتا, تو قرآن کی آیتوں سے مسائل نکال نہیں سکتا, تم وہاں کی بڑی بڑی تفسیریں پڑھ نہیں سکتا ہے. ان تمام کا خلاصہ اگر تجھے چاہیے بریلی میں امام احمد رضا کے پاس چلا جا, سارا کچھ تجھے پلا دیں گے, اور ایسا پلائیں گے. اور یہ جو حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑی لمبی حدیث ہے, آخر میں فرماتے ہیں کہ وہ حضور کا وصف بیان کرتے, بڑی بڑی کتابیں ہیں, آپ کو کیا معلوم کیا ہے, وہ یہ بیان کتابیں لکھتے ہیں, حدیثیں بیان کرتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ حضور کی شان کیا تھی. فرماتے ہیں من رأى بدیہۃ ہابہ ومن خالته معرفة أحبه يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله. مولا علی پوری وہ بیان کرتے ہیں آپ کس طرح سے تھے, آپ کا قد کیا تھا, آپ چلتے کیسے تھے, بات کیسے کرتے تھے, آپ کا سینہ, وہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں من رعا بدیہۃ ہابہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سے دیکھتا, دور سے دیکھتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی, وہ دور سے دیکھتا دور ہی رہتا. لیکن من خالتہ معرفتاً, جو حضور سے بات چیت کرتا, حضور سے پہچان کے لیے قریب آتا, ان کی محفل میں آنا جانا شروع کرتا, ان کے ساتھ بیٹھنے کی یہ عادت ڈالتا, تو یہ من خالتہ معرفتاً, وہ پہچان کے لیے ان کے پاس آتا, قریب آتا, احبہ, پھر حضور کا دیوانہ ہو جاتا تھا. پھر وہ مست ہوتا ہے اور پھر کہتا پی کے جام محبت جانا, اللہ اللہ خمار کی باتیں, پھر وہ خمار کی باتیں کرنے لگتا ہے. اور پھر فرماتے یقولو نعیتہ, آپ کے نعت بیان کرنے والا, آپ کی تعریف بیان کرنے والا کہے گا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا, نہ حضور سے پہلے کسی کو حضور جیسا دیکھا, نہ آپ کے بعد کسی کو ایسا دیکھا. امام نے یہی تو کہا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, یہ کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور پھر یہ ان کی بات بھی سن لے, شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ, اب میں ترجمہ نہیں کرنے جا رہا, شعر سنا دیتا ہوں عربی میں, مشہور شعر شیخ سعدی کا رحمت اللہ تعالی علیہ کا, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا, اس کا مطلب ہے کہ یہ اندھیرا چھٹ گیا, کیسے, بجمالہ, آپ کے جمال سے اندھیرا چھٹ گیا. ہم نہیں پڑھتے پر نور ہے زمانہ, پر نور کیسے ہوا, نور والے کی برکت سے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پھر اسی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے یہ اس طرح سے اپنے اشعار میں بیان فرمایا اور اب کی تعریف و نعت بیان کرنے لگے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص, عیب, ارے نقص اور عیب کا گمان بھی نہیں. اور جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے ہوتے ہیں, اور جہاں دیا جلتا ہے, چراغ ہوتا ہے, شمع ہوتی ہے, وہاں دھواں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ وہ پھول ہیں کہ جہاں کانٹے نہیں, اور وہ چراغ ہے جہاں دھواں نہیں. سنیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہ وہاں نہیں. تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں. اور آگے یہ پورا قصیدہ, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اور پھر ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں
رخ دن ہے یا مہر سما، آپ کا رخ کیسا ہے؟ بولے چاند ہے، سورج ہے، کیا ہے؟ اس سے کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ کہاں نہیں ایسا مثال نہیں دی جا سکتی۔ آپ کے چہرے کو چاند کہیں گے تو آپ کا چہرہ صاف ہے اور چاند میں داغ ہے۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، قمر چاند کو کہتے ہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ یہ ہے امام عشق کا جان، اسی لئے امام عشق و محبت ایسے ہی کہتے ہیں۔ اب آخری بات، یہ باتیں بہت لمبی ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت تو آپ نے سب نے سنا ہی ہوگا قصیدہ، اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک، بال مبارک سے لے کر ہر عضو پر سلام نہیں لاکھوں سلام بھیجا ہے۔ سنیے اور مچلتے جائیے، ماتھے سے شروع کرتے ہیں۔ جس کے ماتھے شفاعت کا شہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئی، جان میں جان آ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، حضور بہت زیادہ ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حضور حیا فرماتے تھے، اتنے شرمیلے تھے۔ لہٰذا یہ کانسیپٹ کہ شرماوانو نہیں اور بے شرم بن کے رہو، یہ غلط ہے۔ حضور کی شریعت اور آپ کے طریقے پہ چلنے والا آدمی با حیا، غیرت مند اور شرمیلا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی، بینی کہتے ہیں ناک کو، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو ہر کن کی کنجی، وہ زباں جس کو ہر کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن، دہن کہتے ہیں منہ کو، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم، یعنی دو عالم کا وزن اور بوجھ، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی ہر خوب و خصلت پہ بے حد درود، ان کی ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ ہر منہ، ہر بال مبارک پر اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر آخر میں کہاں تک پہنچتے ہیں؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پیش کریں۔